السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا شکر و احسان، اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہ ایسی عظیم دولت ہے کہ اس کے بغیر دنیا میں آنا ہی بیکار ہے، اور اس کے بغیر دنیا سے جانا ہی بیکار ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسی عظیم الشان دولت سے، کہ اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں، سب سے بڑی طاقت اور دولت کا نام اور سب سے بڑی نعمت جسے نعمت عظمیٰ کہا، وہ ہے اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز کرنا۔ تو دوستانی علی وقار، الحمدللہ ہم بغیر کسی محنت کے اس دولت سے سرفراز کیے گئے، اس دولت سے سرفراز کیے گئے ہیں۔ ایمان اس کی جان یقین ہے، اس کی روح یقین ہے۔ کیا ہے؟ یقین۔ اس کی اساس اور اس کی بنیاد یقین پر ہے۔ یقین جتنا مضبوط ہوگا، ایمان اتنا مضبوط ہوگا، اور یقین جتنا کمزور ہوگا، ایمان اتنا کمزور ہوگا۔ تو آج کچھ دیر کے لیے آپ سے یقین پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ یقین ہے کیا؟ یقین ہے کیا؟ یقین ایک کیفیت کا نام ہے جو وجدان کے احساس کے ساتھ انسان کے قلب میں پیدا ہونے والی چیز ہے۔ وہ کیسے؟ آپ اس کو سمجھتے چلے۔ یقین کو کبھی شک کے مقابلے میں کہا جاتا ہے۔ کس کے؟ شک کے بالمقابل، شک کے ضد میں یقین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں شک ہے وہاں یقین نہیں، اور جہاں یقین ہے وہاں پر شک نہیں ہوا کرتا ہے۔ قرآن مقدس نے اپنا تعارف کرایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک، یعنی یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ یقین کی کتاب ہے، یہ کتاب یقین ہے، یہ کتاب شک نہیں ہے، کتاب شک نہیں ہے۔ یقین کا تعارف۔ شک کسے کہتے ہیں؟ جس میں اگر مگر ہو، معاملہ ڈاما ڈول ہو، یہاں وہاں، یہ صحیح کہ وہ صحیح، ہوگا یا نہیں ہوگا، تذبذب جسے کہتے ہیں آپ۔ جب یہ معاملہ ہو تو یقین نہیں، اور یقین کیا ہے؟ یقین یہی ہے کہ یہی ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا، یہ یقین ہے۔ شک کا جہاں پر گزر نہ ہو، شک جہاں پر پایا ہی نہ جائے، اسے یقین کہتے ہیں، اسے یقین کہتے ہیں۔ تو یہ یقین، یہ وجدان سے ایک دلی کیفیت ہے جو ہمیں اور آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے کسی کو دیکھا کہ آپ کے سامنے کسی نے کوئی چیز کھائی اور کھا کر مر گیا، کھا کر مر گیا، تو آپ کو گمان ہوگا، ہو سکتا ہے ایسا ہو، کچھ یقین کی کیفیت آپ ابھی پا نہیں سکے، ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو۔ لیکن وہی چیز اگر 10 لوگ کھا کے مر جائے آپ کے سامنے، تو آپ کو یقین ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ یقین ہوگا، اور آپ پھر کہیں گے کہ نہیں، اس کے کھانے سے مر ہی جاتے ہیں۔ وہ مر ہی جانے والے کیفیت کی جو صورت آپ کے دل میں پیدا ہوئی، اسی کا نام یقین ہے، اسی کا نام یقین ہے، اسی کا نام یقین ہے۔ آپ کو پتا چل جائے کہ نہیں، یہ اٹل چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ارتیاب نہیں، ریب نہیں اس کے اندر کوئی، تو کیا ہے؟ یقین آپ کو حاصل ہو گیا۔ تو یہ ایک یقین کی وہ صورت ہے جو ہمیں محسوسات سے حاصل ہوتی ہے۔ کس سے حاصل ہوتی ہے؟ محسوسات سے، جسے ہم دیکھتے ہیں، جسے ہم محسوس کرتے ہیں۔ وہ تجربے سے اگر گزر جائے ہمارے سامنے تو ہم اس پر یقین کرنے لگتے ہیں۔ کیا کرنے لگتے ہیں؟
یقین کرنے لگتے ہیں. تھوڑی دیر کے رک کر کے آپ سوال کریں کیا اسی یقین کا مطالبہ ایمان کے سلسلے میں ہم سے کیا گیا ہے کہ جسے دیکھ کر ہمارے محسوسات اس منزل و مقام پر پہنچ جائے جسے یقین کا مقام اور یقین کی منزل کہتے ہیں؟ تو میں جواب دوں گا آپ کو، نہ، ایمان کے لیے اس سے بڑے یقین کی ضرورت ہے. وہ یقین جو محسوسات سے حاصل ہو وہ عقل کا یقین ہے، اور جس سے ایمان ملتا ہے وہ دل کا یقین ہے، وہ دل کا یقین ہے. آپ کہیں گے آگے کی بات سمجھائے. ہاں، محسوسات سے جو یقین ملتا ہے نا اس کو ماننے کے لیے پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. محسوسات سے جو یقین ملتا ہے اسے مسلم بھی مانے غیر مسلم بھی مانے، لیکن ایمان جس کا تقاضا کرتا ہے وہ یہ کہ آپ کے لیے وہ محسوس چیز نہیں، آپ کے لیے مشاہدے کی چیز نہیں، پھر اس پر ایمان لانے کے لیے آپ سے کہا جا رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھے؟ ایک تو محسوسات کے یقین کا علم ہمیں آئے گا، لیکن نہیں جناب، اس سے آگے کی بات کی جا رہی ہے. آپ نے خدا کو دیکھا نہیں، جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو آپ نے دیکھا نہیں، قیامت سے ابھی گزرے نہیں، پل صراط سے جانا ہوا نہیں، میزان کی منزل سے گزرے نہیں، حوض کوثر آپ نے دیکھا نہیں، مرنے کے بعد اٹھنا کیسے ہوتا ہے دیکھا نہیں، عذاب قبر سب نے سنا ہے لیکن کسی نے دیکھا نہیں ہے، فرشتوں کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، کرامن کاتبین کو کسی نے دیکھا نہیں ہے. ان میں سے کوئی چیز محسوسات کے قریب بھی نہیں. اس کے باوجود مسلمان کہتا ہے کہ سن لو، محسوسات کو جتنا مانتا ہوں، سورج کے نکلنے کو جتنا مانتا ہوں، اس سے زیادہ خدا کے اوپر یقین رکھتا ہوں. چاند کے ہونے کا جتنا یقین ہے اس سے زیادہ قیامت کے ہونے کا یقین ہے. دنیا کے ہونے کا جو یقین ہے اس سے زیادہ مجھے جنت اور جہنم کے ہونے کا یقین ہے. جب یہ یقین کرتا ہے تب بندہ مومن عام بندوں کے زمرے سے نکل کر کے خاص مومنین کے بندے مومنین بندوں کے زمرے میں داخل ہو جایا کرتا ہے. یہ یقین دوستو، یہ ہے یقین. محسوسات کو تو سب نے مان لیا، محسوسات کو مانا تو آپ نے عقل کو مانا. آپ نے کس کو مانا؟ عقل کو مانا. لیکن ایمان تقاضا آپ سے کر رہا ہے کہ ہاں سن، تو نے کسی چیز کو دیکھا نہیں ہے، اسی کا نام ایمان ہے. الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ غیب پر ایمان لانے والوں کو اولئک هم المفلحون کہا. وہ فلاح پانے والے ہیں، وہ فلاح پانے والے ہیں. لایا جنہوں نے ایمان، سمجھے؟ جنہوں نے ایمان لایا. آپ دوسروں سے کمپیئر کریں نہ کریں لیکن سوچے تو ضرور صحیح. آپ ایک آدمی ہی مورتی کو سامنے رکھ کر اسے خدا مان لیتا ہے، خدا مان لیتا ہے. کہاں کا یقین آیا اس کو؟ کہاں کا یقین آیا اس کو؟ بتاؤ. ہاں، سامنے دیکھ رہا ہے اس کو. کیسا تیرا یقین ہے؟ تو جانتا ہے نہ ہل سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ دے سکتی ہے، نہ لے سکتی ہے، نہ نفع و ضرر کا کوئی اس کے اندر جو ہے وہ کوئی اس کے اندر قدرت ہے. مان رہا ہے وہ اس کو. لیکن بندہ مومن کہتا ہے کہ نہیں، میں تو اس کو مانتا ہوں جس کو دیکھا نہیں ہے، جس کے جلوے نظر تو آتے وہ نظر نہیں آتا. یہ یقین کی دولت جس میں جتنی مضبوط ہوگی نا وہ بندہ اتنا کامل ہوا کرتا ہے. ہم نے آپ نے دیکھنا ہے ہمارے اندر یقین کی دولت کس حد کو ہے، کہاں تک ہے، کہاں تک ہے. دوستو، یہی ایمان کا فرق. جو ایمان کی کمی و زیادتی ہوتی ہے اسی یقین کی بنیاد پر ہوتی ہے، اسی یقین کی بنیاد پر ہوتی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین سب سے زیادہ ہوا کرتا ہے، سب سے زیادہ ہوا کرتا ہے. ان جیسا یقین عام بندوں کو حاصل نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، منجیق کے ذریعے نمرود نار کے اندر یعنی آگ کے اندر ڈال رہا ہے. حضرت جبرائیل امی یہاں سے ڈالا، ابھی اس آگ کی اس لپیٹوں تک آپ پہنچے نہیں ہیں، منجیق سے نکلے ابھی آگ کے لپیٹوں تک پہنچنے والے ہیں. حضرت جبریل امی سدرا سے نازل ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، کہو تو میں آپ کی کچھ مدد کروں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین ہے، اے جبرائیل تم اپنی محبت میں آ تو گئے ہو لیکن سن لو، جو میرا امتحان لیتا ہے وہی میرا انجام لینا جانتا ہے. جس سے میں اپنا رشتہ جوڑ چکا ہوں وہ مجھ کو جانتا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں، میرے ساتھ ہونا کیا ہے. مجھے تمہاری ضرورت نہیں. یقین تھا کہ ابھی آگ میں پڑے نہیں تھے کہ حکم ہوا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. سمجھے؟
آج بھی ہو غریب براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. احکام بدلے نہیں ہیں، انعامات کا وعدہ بھی بدلا نہیں ہے، انعامات کا وعدہ بدلا نہیں ہے. بدلے ہے تو ہم بدلے ہیں دوستو، ہمارا یقین بدلا ہے. اس لیے ہمارے ایمان کی وہ تاثیر نظر نہیں آتی جو پہلوں کے اندر تھی، جو ان لوگوں میں پائی جاتی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو یقین کا منبع ہے، مجسم یقین ہے کہ اگر یقین کو جسم دے دیا جائے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کر جائے. آپ جیسا یقین کس کو ہوگا، ہے نا؟ اور ایسا یقین کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے مصطفیٰ پر جو یقین کر لے اسی کو صاحب ایمان کر دوں گا. کسی اور چیز کے ماننے کا نام ایمان نہیں ہے سوائے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے. وہی تو کہا تھا، ماننے والوں منواتا بعد میں ہوں دوسروں کو، یعنی دوسری چیزوں کو بعد میں منواؤں گا، پہلے مجھ کو ماننے کی تمہاری کیفیت کیسے ذرا بتاؤ تو صحیح. فاران کی چوٹی سے یہی تو کہا، اگر میں کہہ دوں کہ یہاں پر لشکر جرار ہے مانو گے؟ ہاں مانیں گے. کیوں؟ آپ کو امین پایا ہے، صادق پایا ہے، سچا پایا ہے آپ کو. اسی یقین کی بنیاد پر تو دعوت دی تھی، یقین کی بنیاد پر. اور آپ کا ہر عمل یقین کی آخری منزل جو بندوں کے لیے ہو سکتی ہے، وہاں اس کا جو ہے وہ مقام اور وہ اس کی منزل ہوا کرتی تھی ہر وقت میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے آپ قدم قدم پر آپ کو اس کی مثالیں ملیں گی. جنگ کے موقع پر تشریف لے گئے کہیں آرام کرنے کے لیے، سنا نا آپ نے، وہ کیا تھا؟ یقین تھا. درخت کے نیچے، سایہ دار درخت کے نیچے استراحت فرمانے لگے، آرام کرنے لگے. کافر نے دیکھا، آیا کہ تلوار وہاں پر جو ہے آویزہ تھی، لٹکی ہوئی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے. کہا اس سے اچھا بہتر موقع نہیں ہو سکتا کہ محمد کا معاذ اللہ کام تمام کر دیا جائے. آیا تلوار اٹھائی آپ کی اور آواز دیا محمد، آنکھ کھل گئی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے. کہا کہو کیا بات ہے، بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا، کوئی اور بات نہیں. کہا اللہ. جیسے یہ کہنا تھا اللہ، اس کافر کے ہاتھ سے تلوار گر کے نیچے آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے تلوار اٹھائی اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اب بتاؤ مجھ سے تمہیں کون بچائے گا. یہ یقین ایسے ہوتا ہے دوستو، یقین ایسے ہوتا ہے. ہم نے سیکھا ہی نہیں، ہم کہتے ہیں دوستو، لیکن یاد رکھو ایمان کامل حاصل نہیں ہو سکتا بغیر یقین کے، ہے نا. مرنے سے پہلے جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان قبول کیوں نہیں ہے؟ اس کو یقین ہو جاتا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے، عذاب و ثواب کے سب فرشتے جیسا ہوتا ہے نا بندہ ویسی معاملہ ہوتا ہے نا، وہ دیکھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے. پھر اس کا ایمان لانا غرغرے کے بعد معتبر نہیں کہ اللہ کے نشانیوں کا آغاز ہو چکا، نشانیاں دکھنے لگی نہیں، پھر وہ بات بنتی نہیں. یقین تو حاصل کرنے کا مقام ہمارے اور آپ کے لیے یہی ہے. تو یقین حاصل ہوتا کیسے ہے؟ ایک تو اللہ کی عطا سے. افمن شرح صدرہ للاسلام، اللہ رب العزت جس کے سینوں کو اپنے اسلام کے لیے کھول دے تو اللہ کے جانب سے ایک نور حاصل کرنے والا بندہ بن جایا کرتا ہے، وہ اللہ کی جانب سے ہو. لیکن اس کے بعد پھر نور یقین میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بات حضور شیخ الاسلام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت والرضوان کی یہ لباب جو ہے آپ کے ایک مقالے کا جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جو گزشتہ جمعہ کو بیان کرنا باقی رہ گیا تھا، دوستانی علی وقار. آپ بیان فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کی عطا ہو جائے، فضل ہو جائے کسی پر جس کو یقین عطا ہو جائے، اور اس کے بعد پھر اس یقین میں اضافے کی صورت کیا ہے؟ کیا ہے دوستو مجھے بتاؤ. بہت پیاری بات کہی ہم سے اور آپ سے، کاش ہمارے اور آپ کے وہ سمجھ میں آ جائے، اسی سے دور ہے. اس لیے ہمارا یقین بڑھ نہیں رہا ہے، ہمارا یقین بڑھتا نہیں، اس میں اضافہ نہیں ہوتا ہے نا. آپ ارشاد فرماتے ایک تو اللہ رب العزت جسے عطا کر دے. ہمیں اور آپ کو دولت ملی، کچھ اندازہ ہے کیا اس کا؟ نہیں اندازہ. ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، کلمہ گو گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم بھی مسلمان ہو گئے، احساس نہیں ہے. ان سے پوچھو جو اسلامی گھرانے میں پیدا نہیں ہوتے، اس کے بعد مطالعے یا اللہ کی توفیق قرآن کے پڑھنے سے، حضور کی سیرت سے وہ اسلام قبول کرتے ہیں، تو پھر وہ دنیا کی ہر چیز کو ترجیح دیتے ہیں. کہتے اب ایسی دولت ملی کہ اس دولت پر میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا،
کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا. اس لیے آپ غیر مسلم کو دیکھیں گے جب وہ اسلام قبول کرتا ہے تو وہ قرآن پڑھنا بھی سیکھ لیتا ہے. میں نے دیکھا ہے 40 سال کی عمر کے لوگوں کو میں نے کلمہ پڑھانے کی سعادت حاصل کی, بعد میں پوچھا تو انہوں نے سورہ یاسین بھی یاد کر لیا, قرآن پڑھنا بھی سیکھ لیا. نماز کے بارے میں پوچھا تو میں نے کئی لوگوں کو جو یہاں موجود بھی ہے, آپ کے جامع مسجد میں بھی یہ واقعہ ہوا, میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ 5 وقت کے 5 وقتہ نمازی, پختہ نمازی ہے. الحمدللہ. اکثر کو دیکھا کہ انہوں نے داڑیاں رکھ لی. کیا کر لی؟ داڑیاں رکھ لی. نام تو بدلے, سب کچھ کر لیا. لیکن میں نے سوچا ایسے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک غیر مسلم جب اسلام لاتا ہے تو اسلام کا سختی کے ساتھ پابند ہو جاتا ہے. بہت سی لڑکیوں کے بارے میں دیکھا کہ جنہوں نے کہا غیر مسلم تھی, مسلمان ہوئی, حال کیا؟ کہا نماز روزے کی پابند ہے, شوہر سوتا رہتا ہے جو اسلام اپنے باپ دادا سے پا کر آیا تھا, لیکن بیوی اٹھتی ہے جس نے اسلام ابھی نیا پایا تھا, وہ اٹھتی ہے, فجر کی نماز بھی پڑھتی ہے, قرآن کی تلاوت کا شرف بھی حاصل کرتی ہے. وہ جانتے دوستو ایک دولت ایسی تھی جو ہمارے پاس نہیں تھی, ہمیں ملی. وہ حاصل کرنے والی جو بات و کیفیت ہوتی ہے نا, جس میں ہوتی ہے نا, وہ اس کی قدر کرتا ہے. باپ نے کما رکھا ہے تو باپ کی کمائی بیٹا خرچ کرے تو وہ اتنی اہمیت نہیں دیتا, فراخ دلی سے خرچہ کرتا ہے. لیکن جب خود کماتا ہے تو اسے پائی کا اندازہ ہوتا ہے, پائی کا اندازہ ہوتا ہے. سمجھے؟ کسی نے خوب کہا ہے کہ باپ کی کمائی سے شوق پورے ہوتے ہیں, اپنی کمائی سے صرف ضرورتیں پوری ہوا کرتی ہے. ضرورتیں ہے نا, تو ہمارا حال بھی تو ایسے ہی ہے نا. ہے ہمیں کتنے ہیں, ہمیں اپنے ایمان کا احساس ہم میں سے کتنوں کو ہے دوستو؟ بتاؤ کتنوں کو ہے؟ حضرت بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا تھا آپ کے ایمان کی حقیقت کیا ہے, آپ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں, ذرا بتائے تو صحیح, آپ بڑے ہیں یا میرے بیل کی دم بڑی ہے, اچھی ہے؟ جو تیل نکالنے کے تیلی کی پھرتی رہتی ہے, پھرتا رہتا ہے بیل, اس کی دم اچھی ہے یا آپ اچھے ہیں؟ حضرت بایزید بستامی نے جواب دیا اگر ایمان پر میرا خاتمہ ہوا تو میں اچھا, ورنہ تیرے بیل کی دم اچھی. ہمارا ایمان کہیں ٹٹولنے کا موقع دیتا ہے, ہم کہیں جھانکتے ہیں, ہم کہیں تلاش کرتے ہیں. اللہ کی اس دولت کی حفاظت کی جائے. چند روپیے مل گئے تو اس کی حفاظت کا حالہ آپ نے بنا دیا ہے نا. لاکر تلاش کر رہے ہیں, بینکوں میں جا کر اپنے گھروں کے اندر تجوریاں بنا رہے ہیں. لیکن اللہ نے جو دولت آپ کو دی تھی, کیا اس دولت کی حفاظت کی کوئی چہار دیواری بنانے کی کوشش کی, کوئی حالہ قائم کرنے کا کوشش آپ نے, کوئی مدعا, کوئی معاملہ کیا اس کو بچانے کے لیے آپ کی جانب سے کوئی کوشش ہے؟ شیطان ہے ہر وقت ہمارے اور آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے. کب آپ کو ہم کو دھوکہ دے پتہ کسی کو نہ چلے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا شیطان ہمارے ساتھ کیسے رہتا ہے, آپ نے ارشاد فرمایا یہاں تمہارے دل کے پاس رہتا ہے اور تمہارے خون کے ساتھ گردش کیا کرتا ہے. کہاں بہکائے پتہ نہیں چلے گا دوستو, قدم کہاں ڈگمگائے پتہ نہیں چلتا ہمیں اور آپ کو. اس کے باوجود ہے, اس لیے یاد رکھیے گا ہم سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر صرف ایمان و عمل کافی ہو جاتا تو وکونوا مع الصادقین کی دعوت نہ دی جاتی. ایمان و عمل ہمارے نجات کے لیے کافی ہے, لیکن ایمان و عمل کی حفاظت کے لیے سچوں کا ساتھ ضروری ہے. اس لیے ہم سے اور آپ سے کہا گیا وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہے کسی کو احساس یہ ایمان بچتا کیسے ہے کسی کو خیال کہ اس ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے؟ دوسری بحثوں میں لگ گئے دوستو ہم اور آپ, لیکن اپنے ایمان کو ٹٹولنا چھوڑ دیا. ہمارے بزرگان دین تھے, صوفیاء کرام تھے, ان سے جب کسی بابت پوچھا جاتا تو یہی جواب دیا کرتے تھے, بس یہی تعلیم تھی. حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے, عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سے کہا گیا قائم کر دو اپنے ایمان کو اور اس کے استقامت کے لیے کوششیں کرتے رہو. یہی ہم سے اور آپ سے کہا گیا تھا. کیا ایسی کوئی کوشش ہماری اور آپ کی جانب سے ہے؟ حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے, عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کتاب الایمان مسلم شریف, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک ایسی بات بتا دے کہ آپ کے بعد پھر میں کسی اور سے کوئی سوال نہ کروں. ایک ایسے نجات کی بات بتا دے آپ, اور ایک ایسے پتے کی بات بتا دے کہ اس کو حاصل کرنے کے بعد پھر مجھے کچھ حاصل کرنے کی ضرورت باقی نہ رہے. آخری بات بتا دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کے اندر جو ارشاد فرمایا وہ صبح قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے کافی ہے. مسلمانوں اگر اس کو سیکھ لو آپ,
اس کو سیکھ لو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، ہم اور آپ ہو جائے تو پھر دوستوں اور بزرگوں اور کسی نصیحت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسے ہی سوال کیا یا رسول اللہ کہ پھر آپ کے بعد کسی سے سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ آپ نے جواب دیا قل آمنت باللہ واستقم ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس پر قائم رہ جاؤ، استقامت حاصل کر لو اس پر۔ ایک جملے میں سمندر کو کوزے میں سمیٹ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا، سمندر کو کوزے میں سمیٹ کر بیان کر دیا، اللہ پر ایمان اور اس پر استقامت۔ اہدنا الصراط المستقیم ہم سمجھتے سیدھا راستہ، ترجمہ کیا تھا، استقامت کی در حقیقت اس میں دعوت دی گئی ہے، صراط استقامت، اہدنا الصراط المستقیم، استقامت والا راستہ۔ استقامت جم جانے کو کہتے ہیں کہ جب بندہ جم جائے تو پھر ٹلے نہ، زمانہ ادھر کا ادھر ہو جائے، زمانہ ادھر کا ادھر ہو جائے کہ بلال حبشی نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا، ہاں برف ان کے سینے پر جو ہے تیز جلتی ہوئی پتھر کی سیلیں رکھ دی گئی، تیز جلتی ہوئی ریت پر آپ کو گھسیٹا گیا، آپ پر کوڑے برسائے گئے، پسینہ پسینہ ہو جاتا آپ کا جسم، دوپہر کی گرمی عرب شریف کی، اس گرمی کے اندر آپ کو تپایا جاتا اور پتھروں کی سیلیں رکھ دی جاتی، اور اس کے بعد کہا جاتا بلال اپنے ایمان سے باز آ جا، محمد عربی کی غلامی سے آزاد ہو جا۔ بلال کہتے ارے تم مجھے یوں نہ اپنا اور تولنا چاہتے ہو، مجھے تم ٹھوکنا اور پیٹنا چاہتے ہو، یہ تمہارے جانب سے نہیں، یہ تو میرے مولا کے جانب سے ہے کہ جب کوئی خریدنے والا برتن مٹی کا خریدتا ہے تو ٹھوک کر بجا کر دیکھتا ہے پختہ ہے یا نہیں، بلال کو ٹھوک بجا کر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ تو بات رہ گئی کہ تم سیلے پتھر کی رکھ کر کھینچتے ہو، گھسیٹتے ہو، بلال کی بوٹی بوٹی کرو، ہر ایک بوٹی سے آواز آئے گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تم میری استقامت کو آزمانا چاہتے ہو، زمانہ آزما گیا لیکن بلال حبشی کا جواب نہ لا سکا۔ یہی وجہ تھی کہ فتح مکہ جب ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بلال آ، تیری غلامی کا لوگوں نے امتحان لیا ہے، آ تیری سرداری لوگوں کو بتاتا ہوں، کعبے کی چھت پر چڑھ کے اذان دے تاکہ پتہ چل جائے بلال غلام کا حال کیا ہے، کہ جہاں پر کعبے کی عظمتوں کا اختتام ہوتا ہے بلال کی عظمتوں کا آغاز ہوتا ہے، زمانے کو پتہ چل جائے، زمانے کو پتہ چل جائے۔ یہ استقامت کی ہاں مثالیں پیش کی تھی۔ ہمارے پاس ہے ایسا کچھ کہ ہمیں ٹالا جائے؟ ارے ہم تو، میں نے کہا آپ سے ایک ہفتہ پہلے، ہم 2,000 میں بکنے والے مسلمان ہو گئے، ہمارا ضمیر بکتا ہے، ہماری آواز بکتی ہے، ہمارا دل بکتا ہے، ہماری فکر بکتی ہے، ہمارا وجدان بکتا ہے، معاذ اللہ ہمارا ایمان کبھی بکتا ہوا نظر آتا ہے۔ کسی پارٹی کا ٹکٹ ہمارا ایمان خرید لیتا ہے، کسی پارٹی کا ووٹ ہمارا ایمان خرید لیتا ہے۔ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ اگر اس ایمان کے بعد مسلمان کچلے نہ جائیں گے تو کیا ہوں گے؟ مسلمان شکست نہ کھائیں گے تو کیا ہوں گے؟ مسلمان غلام نہ بنیں گے تو کیا ہوں گے؟ مسلمان پسپا نہ ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ مسلمان گاجر مولی کی طرح کاٹے نہ جائیں گے تو کیا ہوں گے؟ مسلمان اس دنیا سے نیست و نابود کر دینے کے قابل نہ ہو جائیں گے تو کیا ہوں گے؟ یہی دنیا آج ہمارا تماشا کر کے سارے زمانے کو دکھا رہی ہے۔ مسلمان ہر جگہ تماشا بنتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی افغانستان میں، کبھی شام میں، کبھی عراق میں، کبھی یمن میں، کبھی اردن کے اندر، تو کبھی لیبیا کے اندر، کبھی تیونس کے اندر۔ دیکھو تو ہمیں کو تو تختہ مشق بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ ایمان ہمارے پاس ہے لیکن یقین کی دولت ہمارے پاس نہیں ہے دوستو۔ یقین کی دولت، اور یقین کی دولت جہاں سے ملتی تھی، ہمارا وہ قبلہ بدل گیا۔ مسلمانوں کا قبلہ بجائے گنبد خضرا ہونے کے، میں کیا کہتا ہوں، یقین کا قبلہ ہاں وہ ہونے کے امریکہ کی طرف اور روس کی طرف اور اسرائیل کی طرف ہو گیا ہے۔ ارے کیسی بدبختی آ گئی کہ عرب کا ایک نوجوان جو بڑا تاجر اور صنعت کار اٹھ کے کہتا ہے اگر اسرائیل کے ساتھ تم نے جنگ کی تو سن لو میں اسرائیل کا ساتھ دوں گا۔ یہ ابن طلال بہت بڑا صنعت کار ہے، یہ سعودیوں کا یہ شہزادہ ہے، یہ کہتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہو گیا۔ کہاں گیا ہمارا حال دوستو؟ بس بھائی ہر جگہ ہمارے پاس ہے۔ وہ یقین کی علامتیں تھی طارق بن زیاد، یقین کی علامت تھی صلاح الدین ایوبی، یقین کی علامت تھی حضرت خالد بن ولید کے کھڑے ہو جاتے۔ اس کے بعد حال یہ ہوتا اگر سمندر کو پار کر لیا تو دشمن کو نہ دیکھا، دشمن کی فوج کو نہ دیکھا، دشمن کی طاقت کو نہ دیکھا، کشتیاں جلا دی۔ کہا مسلمان بڑھتا ہے پیچھے ہٹا نہیں کرتا، مسلمان بڑھتا ہے
پیچھے ہٹا نہیں کرتا. جب ایسے حال تھا تو ہاں یہی عیسائی پادری تھے کہ آ کر کے سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں انہوں نے بیت المقدس کی چابیاں پیش کر دی تھی. آج ایک نہیں 50 سے زیادہ مسلم کنٹریز ہے، لیکن ہے کوئی اسرائیل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اپنی بات کہہ سکے؟ بولو بولو. یہ داعش چلتا ہے، سب جگہ حملہ کر رہا ہے، 60-70 کلومیٹر دور ہے اسرائیل سے، اس پر حملہ کیوں نہیں کرتا؟ شام کو جلا ڈالا، عراق کو تباہ کر دیا، اردن کو کہا پتہ نہیں لے جانا چاہتے، کیا کیا کر ڈالا دوست. ہاں کسی کو اسرائیل نظر نہیں آیا. نہ نفس کے غلام، نفس کے غلام، نفس کے غلام ہو گئے، اس کے علاوہ کچھ نہیں دوستو. یقین کی دولت جو ہمارے پاس تھی نا، ہاں 313 تھے میدان بدر میں، 313 تھے. اللہ کی قدرت پر اور اس پر بھروسہ کر کے بڑھے تھے، آگے بڑھے تھے. یقین جانیے آپ، میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ یقین سے جو دوسرا مرحلہ طے ہوتا ہے وہ توکل کا ہوا کرتا ہے. جب یقین آتا ہے نا، ساتھ میں توکل بھی آتا ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ویسے ہی جیسا آپ کا ایمان ہے. وہ 313 تھے، اگر کچل دیے جاتے تو دنیا میں اسلام کا نام لیوا کوئی نہ ہوتا. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات پر یقین، اس کے باوجود ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ مولا سارا کے سارا اسلام سارے کے سارے کفر کے سامنے ہے، اگر یہ مٹ گیا تو پھر تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا اس زمین کے اوپر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے. ہاں زمانے نے دیکھا، آج بھی وہ جنگ بدر کا وہ میدان جاؤ تو نورانیت اور اپنی عرفانیت کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثاروں نے وہاں پر اپنے یقین اور اپنے استقامت کے کیسے جھنڈے نصب کیے تھے، کیسے جھنڈے نصب کیے تھے. کہاں گیا دوست؟ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، یقین کے نام پر کچھ بھی نہیں باقی رہ گیا. آئے کبھی اپنے یقین کو تلاش کرنے کی کوشش کرے. میں آپ ہم سب دوست تلاش تو کرے اپنے یقین، کہاں ہے، کتنا یقین ہے. تو حدیث پاک دوستوں اور بزرگوں، سچ بات میں کہتا ہوں آپ سے کہ یقین کی دولت جتنی بڑھے گی نا، ایمان ویسے بڑھے گا، ہماری حالات ویسے تبدیل ہو جائیں گے. تو ہم سے آپ سے کہا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو. حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کیا، یعنی اپنے رب کی عبادت کرو. یاد رکھو ایک یقین تو اللہ کی جانب سے عطا ہو گیا، لیکن اس یقین میں اگر اضافہ چاہتے ہو تو عبادت کرتے رہو. یعنی عبادت کے کرنے سے آپ کو یقین بھی حاصل ہوتا ہے اور یقین میں اضافہ بھی ہوا کرتا ہے. اس لیے صرف ایمان لا کر چھوڑ نہیں دیا گیا، ہمیں عبادتوں کا پابند کیا گیا. اے بندہ مومن تجھے یقین ہو جائے تب اس کے اضافے میں لگ جا، اس کے اضافے میں لگ جا. ہم سے کہا گیا تب اس یقین کی حفاظت یا اس یقین کا حصول کہاں سے ہوگا؟ عبادتوں کے ذریعے ہوگا. کیسے ہوگا؟ عبادتوں کے ذریعے. وعبد اپنے رب کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ، تذلل کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، انکساری اور عاجزی کے ساتھ سجدے کیا کرو. جیسے سجدے بڑھتے چلے جائیں گے تمہارا یقین بڑھتا چلا جائے گا، تمہارا یقین بڑھتا چلا جائے گا. دوستانی علی وقار، بتاؤ کہ اپنے یقین کے اضافے کے لیے یا اس کی حفاظت کے لیے عبادتوں کو حالہ بنانے کی ہم کوشش کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں؟ کسی کو جھنجھوڑنا نہیں چاہتا، توجہ دلانا چاہتا ہوں میں دوستو. ہم میں سے کتنے ہیں جو آج جمعہ کے لیے اللہ کی توفیق سے، بے شک یہ بڑے شرف کی بات ہے کہ جمعہ کے لیے حاضر ہوئے، لیکن کیا ہم میں سے ہر چہرہ ایسا ہے جس نے آج فجر کی نماز پڑھی ہو؟ یا آپ وعدہ کر کے ہمارا ہر بھائی یہاں سے جائے گا کہ انشاءاللہ عصر کی اور مغرب اور عشاء کی نماز آج نہیں چھوڑوں گا؟ بولو. دعوت دعوت دعوت، کتنی دعوت؟ یہ دعوت ہے دوستو، یہ دعوت اصل حق دعوت یہ ہے، سمجھے؟ ایک روٹین میں چلنا یہ دعوت تھوڑی ہے، روٹین ہے. صبح اٹھنے کے بعد کبھی جب آپ چہرہ، یقین ہم اٹھتے کے ساتھ چہرہ دیکھتے ہیں نا اپنا آئینے میں چہرہ دیکھو نا، اس چہرے کو سامنے رکھ کر سوال کرو، جواب دے فجر کے سجدے کیے کہ نہیں کیے. سوال کرو. یہ آنکھیں جو خود کا چہرہ دیکھ رہی ہے، ان آنکھوں سے پوچھو خود کو دیکھنے سے پہلے کیا خدا کی کتاب کو دیکھنے کا شرف حاصل کیا تو نے؟ کل جمعرات میں بھی یہ بات کہی تھی، آج پھر کہتا ہوں دوستو، ہمارے دن کا آغاز اللہ کے سجدوں سے ہونا چاہیے، ہمارے بولی کا آغاز اللہ کے کلام سے ہونا چاہیے، اور ہماری نگاہوں کا سب سے پہلا استعمال خدا کا کلام ہونا چاہیے. ہم شکایت کرتے ہیں گھر میں برکت نہیں، خیر نہیں، میاں بیوی میں جھگڑے،
بیٹے بیٹے میں جھگڑے، باپ بیٹے میں جھگڑے، بہو ساس میں جھگڑے، یہ جھگڑے ہیں، باباؤں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں 3 ٹن کا تعویذ بھی لے کر آؤ، کوئی اثر ہونے والا نہیں۔ جاؤ جناب، اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ہے ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، یہ میرا حال ہے۔ ہم نے برکتیں تلاش کرنا شروع کر دی یہاں وہاں باباؤں کے پاس۔ ارے وہ بابا جو تیرے نذرانے اور تیرے پیسوں کا محتاج ہے، تیرے گھر میں وہ برکتیں لائے گا؟ حیا کر، اپنی عقل کو بیچ ڈالا تو نے۔ ارے جس کی نظر تیرے پیسوں پر ہو وہ اللہ کی برکتیں تیرے گھر میں لائے گا۔ کالے پیلے کپڑے پہننے سے کوئی بابا نہیں بن جاتا، اور یہ دین و سنیت بھی نہیں ہے۔ سن لو، نماز پڑھو گے نہیں، قرآن کھلے گا نہیں۔ کتنے گھر ہیں ہمارے جن گھروں کے اندر روزانہ قرآن کھلتا بھی ہے، غلاف ہمارے دھول اور مٹی سے اٹھ جاتے ہیں لیکن قرآن نہیں کھلتا، اور آپ آتے ہو دعا کرو، تعویذ دے دو کہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت آ جائے۔ ایسا سوال کرنے سے تمہیں حیا اور شرم آنی چاہیے۔ اللہ کا سجدہ نہیں کرتے، اللہ کی برکتیں مانگتے ہو۔ ارے ڈاکٹر کی دوا کھائے بغیر تمہیں اپنا آرام نہیں ملتا، اور خدا کے سجدے کے بغیر خدا کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہو۔ حیا کرو۔ کہاں سے بڑھے گا دوستو؟ میری بات اگر بری لگے تو معاف کرو، لیکن اپنے آپ میں جھانکنے کی کوشش کرو دوستو، ہے نا۔ وہ گھر ہی کیا، مسلمان کا گھر ہی کیا، کس منہ سے کہے کہ جس کا آغاز اللہ کے حضور سجدوں سے نہ ہوتا، اور جس کے رات کے دروازے خدا کے نام پر بند نہ ہوتے ہو، اس گھر میں برکتیں نہیں آیا کرتی، شیطان بسیرا کیا کرتا ہے۔ جہاں اللہ کا نام ہوتا شیطان نہیں آتا ہے، نہیں آتا ہے۔ دوستانی علی وقار جان لے، آپ سمجھ لے اس کو، پریکٹیکل دنیا میں جب تک نہیں آئیں گے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جھگڑے بازو رکھ دو، آؤ ان حقانیت اور صداقت پر مبنی باتوں پر عمل کرنے کا تہیہ کر لو، پھر اس کے بعد دیکھو چہرے پر بھی نور آئے گا، بچے بھی آپ کے کام سے لگ جائیں گے، گھروں میں جاؤ گے آپ کماؤ گے 200، انشاءاللہ 2000 کی برکتیں محسوس ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دیں گی۔ کر کے تو دیکھو یہ نسخے، کر کے تو دیکھو، آپ کر کے تو دیکھو دوستو، لیکن نہیں کریں گے، ہے نا۔ بولو نمازوں کی پابندی کرو گے میرے دوستو؟ نمازوں کی پابندی، لوگ تانا دیتے ہیں آپ کو، ہے نا، تانا دیتے ہیں۔ ارے لوگوں کے تانے کے لیے نہیں، اللہ کے انعام کے لیے، اللہ کے انعام کے لیے۔ سچ کہتا ہوں دوستو، ہے نا، یہ زندگی کائے کے لیے ہے؟ کچھ نہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کا ایک سجدہ کرنے کے لیے، میں تو کہتا ہوں، ہے نا۔ ہم اتنے تگڑے نہیں کہ ہر سجدہ اس کی رضا کے ساتھ ہو، لیکن زندگی کا ایک سجدہ تو ایسا آ جائے، ایک سجدہ، میں کہتا ہوں ایک سجدے کی ایک تسبیح کام آ جائے، اور بندے کو مولا کی جانب سے انعام ہو جائے۔ فلا وقت تھا، فلا دن تھا، سجدہ کیا تھا، سجدے میں تسبیح پڑھی تھی، دنیا نہیں تھی، وہ تھا، میں تھا، ہماری بخشش کا دروازہ کھل جائے۔ دوستانی علی وقار، آؤ ارادہ کر لو، یقین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یقین کو حاصل کرنے کا بہترین آسان رستہ ہے اللہ رب العزت کی عبادت، اس کا ذکر، اس کی تسبیح، اس کا نام، اس کی بارگاہ میں صبر، اور اس کی بارگاہ کا شکر ادا کرنا۔ یہ وہ اوصاف ہے جو بندے کی یقین میں اضافہ کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اچھے اعمال سے قریب فرمائے، اچھی زندگی نصیب فرمائے۔ مولا ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد۔